ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہمہ قسم کی حمد و ثنا کے پاک اور منزہ کلمات اس اللہ رب العزت کی ذات کو اچھے لگتے ہیں جو ہم سب کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور رازق بھی ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کی برکھا برسے سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذات اقدس پر۔ ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، معاشرے کی اس وقت حالت اس قدر ابتر ہے کہ ہر انسان دوسرے کو کھانے کو پڑ رہا ہے۔ دل کے اندر وہ کشادگی، دل کے اندر کسی کے لیے جگہ، اپنے دل کو بڑا کرنا، اپنے جگر کو بڑا کرنا، کسی کی بات کو برداشت کرنا، کسی کے رویے کو سہ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال اس قدر اہم ہے کہ جس میں آپ نے اپنے شب و روز کو اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اس طرح گزارا۔ جب کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے تو کہا کیف وجدتمونی، اے مکے کے کافروں مجھے کیسے پایا ہے؟ میری زندگی کے 40 برس، ان 40 برسوں میں سے ہر لمحہ اور ہر مہینہ اور دن تمہارے اندر گزرا ہے
مجھے بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ زندگی کے 40 برس انسان اپنے ایک دن کے ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کا دل ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آدم کی اولاد کے دل اللہ کی ان 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت کے اوپر استقامت عطا فرما دے۔ 40 سال کا عرصہ سارے کفار سامنے کھڑے ہیں اور اعلان اس طرح کیا ہے کہ جیسے صبح کو کوئی لشکر مکے کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے۔ لوگ اس انداز سے نکلے، اس رویے سے نکلے کہ جو ہمیں اپڈیٹ ملے گی اس کے تحت ہم عمل کریں گے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما جربناک الا صدقا، آپ کو جب بھی پایا ہے، آپ کے اوپر ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے، جب بھی آپ کو آزمایا ہے، زندگی کے 40 برسوں میں ہم نے آپ کو پایا ہے تو صادق اور امین پایا ہے۔ 40 برس۔ پھر ادھر بڑا انسان کھڑا تھا، کہا لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگوں میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، تم نے میری 40 سال کی زندگی کے پاک اور مصفہ اور مشفع ہونے کی گواہی دی ہے، میں صرف اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں اس رب کو ایک مان لو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ رویے بدلے، انداز بدلے، وقت وہی ہے، شخصیت وہی ہے، مخاطبین وہی ہیں، لیکن انداز چینج ہو گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک تبا لک یا محمد سائر اليوم، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ بات وہی ہے، شخص وہی ہے، انداز وہی ہے، مقام وہی ہے، مخاطبین اور سامعین وہی ہیں، لیکن یہ رویے کی چینجنگ اچانک کیسے ہو گئی؟ کہا لوگوں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، نتیجہ یہ نکلے گا تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کا تم کو مالک بنا دے گا۔ کیوں بھائی؟ کسی کے دھوکے کا سامان تھا، بولیں بھائی، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو رہا تھا، لیکن آگے سے سننے کو بات جو ملی ہے انسان کا دل چیر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شبانہ محنت پہ لگے، صبح کیا، شام کیا، ظہر اور عصر کے وقت کیا، اللہ کے رسول اٹھے ہیں تو کبھی لیٹے ہیں تو اللہ نے کہہ دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور میرے نبی سونے کے وقت ختم ہو گئے، آرام کا وقت ختم ہو گیا، ابھی چادریں اوڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے اٹھیے، اپنے وقت کو تبلیغ پہ لگا دیجئے۔ وہی دل میرے نبی کا پاک اور مصفہ تھا جو زمانہ جاہلیت میں تھا، آج بھی وہی پاک دل ہے، لیکن اس دل کو دھو کر کے اس کے اندر میرے رب نے علم و حکمت کو بھر دیا ہے۔ اب نبی اٹھے، کیسا اٹھے؟ پھر کبھی اپنی زندگی کو آرام دہ نہیں بنایا، مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا میرے نبی کی کمر کے اوپر نشان پڑ گئے۔ کہا اللہ کے رسول یہ نظم و نازک جسم، ان کسرا و قیصر فیما ہما فیہ، اللہ کے رسول کیسر و کسرا کے بادشاہ نرم و ملائم بستروں کے اندر سوئیں، وانت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی آپ کی کمر پہ نشان پڑ جائیں، آپ حکم تو دیجئے ہم نرم و گرم بستروں کا انتظام کر دیں۔ کہا میرے صحابی مجھے اس سے کیا لگے، یہ دنیا ان ظالموں کے لیے میرے رب نے دنیا کے اندر ہی بنائی ہے، اور یہ سارے مرتبے اور مقام میرے رب نے ہمارے لیے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں۔ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ کہا الا تعجبون، میرے صحابہ تعجب نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کس بات سے؟ کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم،
میرے رب نے مجھ سے قریش کی لان تان اور گالیوں کو کیسے پھیر دیا؟ اللہ کے رسول کیسے پھیر دیا؟ کہا یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد، لوگ مجھے مذمم کہہ کہہ کے گالیاں دیتے ہیں، مذمم کہہ کہہ کے میرے اوپر لعنتیں بیچتے ہیں، وانا محمد، میرے دادا نے میرا نام محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنا دل بڑا کیا، بات ایسی کی کہ صحابہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ واقعی میرے نبی کا نام یہ نہیں ہے. آج کل کوئی کسی کو کہہ دینا وہ کتا آپ کا کان لے کے جا رہے ہیں، ہم کتے کے پیچھے بھاگ پڑیں گے، اپنے کان کو نہیں دیکھنا برداشت کرتے. یعنی مجھے اس نے ایسا کہا تو کہا کیوں ہے، میں اس کے گھر تک جاؤں گا، میں اس کو تھانے میں گھسیٹوں گا، لیکن میرے نبی نے بات ہی پھیر دی. کہا صحابہ تعجب نہیں ہے، اللہ نے میرا نام محمد رکھا، اللہ نے میرا نام احمد رکھا صلوات اللہ وسلام علیہ. وہ گالیاں جس کو دیتے ہیں وہ میں تو ہے ہی نہیں، میں ہوں ہی نہیں، مجھے وہ گالی ملتی نہیں ہے. علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کہاں یاد آئے، ایک دن ایک بندہ ان کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا علامہ صاحب وہ بندہ آپ کو ایسے کہہ رہا تھا. کہنے لگے ہم اس سے کئی حصے آگے گزر چکے ہیں، ہم اس سے کئی حصے آگے گزر چکے ہیں. ہمیں کوئی کہہ کے دیکھے پھر جائے کہاں پہ، ہم کہتے ہیں میرے بارے میں تصدیق کریں یا نہ کریں، اس کے گھر تک پہنچیں، اس کے رویے کو دیکھیں، ہم سے جو کچھ ہو سکے اس کے خلاف ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک بندہ دوسرا ان کے پاس آیا، کہا علامہ صاحب وہ فلاں بندہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا. کہنے لگے میں گالیاں نہیں لے رہا. اپنے دل کو سمجھانا ہے نا، بڑی بات کرنی ہے نا، اپنے آپ کو سمجھا کے لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے نا. کہا کوئی بات نہیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، میں گالیاں نہیں لے رہا. یعنی ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا اچھا مجھے گالی دی ہے، بندہ تو ذرا بتائیے بندہ کون ہے، پھر میں دیکھ لیتا ہوں کون ہے مجھے گالی دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ لیٹے ہیں، موجود ہیں، پڑاؤ کا وقت ختم ہوا، صحابہ وہاں سے چل دیے. صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیوٹی تھی، جب سارا لشکر چلا جائے پیچھے سے جو لشکر کی کوئی چیز رہ جائے وہ آپ نے ساتھ لے کے آنی ہے. سیدہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا، وہ اپنے ہودج سے نکلی، نیچے اتری، ہار کو تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے دور نکل گئی. لشکر اٹھا وہ وہاں سے چل دیا، سیدہ عائشہ وہاں پہ رک گئی. اللہ کے رسول کا یہ آرڈیننس تھا، اگر لشکر سے کوئی پیچھے رہ جائے تو وہ اسی جگہ رک جائے، ہمارا بندہ موجود ہے وہ لے آئے گا. صفوان ابن معطل آئے، سیدہ عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے صفوان بن معطل نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، پہچان گئے ام المومنین سیدہ عائشہ ہے. کہا السلام علیکم. سیدہ عائشہ جلدی سے سیدھی ہوئی، اپنے کپڑے کو درست کیا، فوراً پردہ کیا. نبی کے صحابی نے اپنی اونٹ کی مہار پکڑ کے نیچے بٹھایا، سیدہ عائشہ اونٹ پہ سوار ہوئی، لے کے وہاں سے چل دیے. جب قافلے کے پاس پہنچنے والے تھے، عبداللہ ابن ابی اینڈ کمپنی نے دیکھا منافقوں کا رئیس ہے، آج ان کو موقع مل گیا کہ نبی کے گھر کی پاک دامنی کو داغدار کر دیا جائے. کہا نعوذ باللہ، عائشہ نے صفوان بن معطل کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، نبی کے گھر کی پاک دامنی آج داغدار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ابی منافق یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ 3 مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے، حمنہ بنت جہش، زید بن ثابت، مصطح بن اساسہ. یہ 3 مخلص مسلمان. باتیں جب ہو رہی ہوں تو بندہ بسا اوقات شکنجے میں آ ہی جاتا ہے، کسی کو اپنا دل دے ہی بیٹھتا ہے. بات سنتے سنتے جب یہ باتیں یہاں تک پہنچی تو انہوں نے بھی کہہ دیا شاید ایسے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہوگا. اللہ کے رسول کو بات پہنچی، ابو بکر صدیق کو بات پہنچی، صدیقہ کائنات کا باپ صدیق ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ نے اس بندے کو متقی کہا ہے، اللہ نے اس بندے کی صداقت کی گواہی دی ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے خود ابو بکر کو صحابی قرار دیا ہے. اس سے بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟
مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے فرسٹ کزن تھے، غریب آدمی تھے، خرچہ ابو بکر نے اٹھایا ہوا تھا، جتنا اس کا مہینے کا خرچ ہوتا سیدنا ابو بکر دے دیا کرتے تھے۔ پتا چلا مستہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے والوں میں شریک ہو گیا، کہا آج کے بعد مستہ کا خرچہ بند ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، وہ رب تو ساری کائنات کو جاننے والا ہے، قرآن نازل کر دیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اور میرے نبی کے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگوں کے خرچے روک لیتے ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ آسمان والا رب تمہیں معاف کر دے؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے قال بلا واللہ ربنا، اور میرے رب ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہا آج کے بعد جس طرح پہلے مستہ کا خرچہ جاری تھا میں اسی طرح ہی دوبارہ جاری کر دیتا ہوں۔ دل بھرا کیا، بات بڑی کی، لوگوں کے سامنے اپنے موقف کو چینج کیا کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میرے رب کو پسند نہیں۔ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، کائنات کی سب سے بڑی عظیم ماں ام المومنین سیدہ عائشہ ہے، اور ہوا کیا ہے؟ نبی کے گھر والی کے اوپر الزام لگ گیا، صدیق کائنات کو غصہ آیا تو خرچہ بند ہوا۔ اللہ رب العزت نے کہا خرچہ چلا دیا جائے، تو صدیق نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ میں پسند کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہا آج کے بعد مستہ کا خرچہ جاری ہے۔ ہماری بیٹی کے اوپر ایسے الزام لگ جائے، مجھے بتائیں ہم کیا یہ برداشت کریں گے؟ بولیں بھائی، بہن کے اوپر الزام لگ جائے ہم برداشت کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل بسا اوقات بڑے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے ہوں یا بیگانے۔ سیرت صحابہ اور سیرت رسول سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کہاں یاد آئے؟ ان کے داماد نے ان کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ بیٹی کو طلاق ہو جائے تو بندہ اپنے داماد کی طرف دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ جس گلی میں وہ گزرے بندہ خود وہ گلی چینج کر لیتا ہے کہ اس منحوس کے متھے میں نہ لگوں، اس نے میری بیٹی کو اذیت دی ہے۔ مولانا عبد المنان نور پوری صاحب اپنے داماد کو بلا کے کہنے لگے بیٹا میرے اور آپ کے 3 رشتے تھے، ایک اسلام کا رشتہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، دوسرا استادی شاگردی کا رشتہ، اور تیسرا داماد اور سسر کا رشتہ تھا۔ بیٹا ایک رشتہ میں نے قائم کیا اور تو نے خود ختم کر لیا، 2 رشتے آج بھی ہمارے قائم ہیں، جب بھی تو میرے گھر آئے مجھے ویسا ہی پائے گا جیسے تو پہلے پاتا تھا۔ دل بڑا کیا، اپنی بات ایسی کی کہ اگلے بندے کے دل میں اتر جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہمیں تعلیمات دی ہیں، اپنے اخلاق کو کبھی گدلا نہ ہونے دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اخلاق گدلے ہوتے ہیں، اور خصوصاً علماء کرام کے، جس طرح آج کل آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ مچا ہوا غم دیکھا ہوگا، بعض علماء آپس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نہیں میرے پیارے بھائی، یہ اخلاقیات نہیں ہیں۔ جب بندہ خود اخلاقیات چھوڑتا ہے تو انسان کے آگے بڑے بڑے گڑھے آتے ہیں، پھر اس کے اندر بندہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، بعض لوگ اپنی ذات کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ کی ذات کیا ہے؟ میں جی ارائیں ذات کا ہوں، میں جی راجپوت ہوں، میں جی جٹ ہوں۔ کوئی اپنے گاؤں میں جلاہا ہے یا کمہار ہے، رحمانی برادری ہے، ادھر سے اٹھ کے اگر لاہور چلا جاتا ہے تو وہاں دروازے پہ لکھایا ہوتا ہے ملک ہاؤس، یہ کسی ملک صاحب کا گھر ہے۔ ارائیں برادری ہے، ارائیں ہاؤس، راجپوت ہاؤس، نہ میرے پیارے بھائی، آمینہ کے دولے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتوں کے متعلق اپنا دل بڑا کرنے کے بارے میں ہمیں یہ آرڈیننس جاری کیا ہے، من انتسب الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جو اپنے باپ کو چھوڑ کے اپنی نسبت کسی اور طرف کر لیتا ہے، اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت برستی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ذات بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذاتیں بنائی ہیں لتعارفوا،
آپس میں تعارف ہو سکے، ایک دوسرے کو جان سکو، یہ کس ذات کا ہے، یہ کس ذات کا ہے. کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، تمہارا اللہ کے ہاں مقام اگر بننا ہے وہ ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے تقوی کی وجہ سے بننا ہے. سیدنا بلال کی ذات کون سی تھی؟ کوئی جانتا تھا بلال کو اس سے پہلے؟ کسی نے بلال سے پوچھا بلال تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے کون جانتا ہے، میرے باپ کو کون جانتا ہے، میرے باپ کا نام اسلام ہے، میری پہچان ہی اسلام ہے. بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے ہیں، ایلیٹیریا حبشہ کا علاقہ، وہاں سے آنے والے ہیں، دنیا جہان کی مارے کھانے والے ہیں، لیکن اپنی ذات اور نسل کو چینج نہیں کیا. یاد رکھیے اللہ رب العزت کے ہاں ہماری قدر، ہماری قیمت ہمارے اعمال اور عقیدے کی وجہ سے ہے. عقیدہ خراب ہے، عمل خراب ہے، ہم الٹے بھی لٹک کے عبادت کرتے رہیں، ہم الٹے لٹک کے بھی سب کچھ کرتے رہیں، دنیا جہان کی ذاتیں بدل کے دیکھ لیں، اللہ کے ہاں ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا میرے صحابہ لا تکونوا امعا، اور میری امت کے لوگوں لائی لگنا بنو. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، اچھا چلو میں بھی اس کے بارے میں کہہ لیتا ہوں. یہ نہیں کہ میں سینہ چوڑا کروں، دل گردہ بھرا کروں، میرے بارے میں اس نے بات کی تو کیا ہوا، وہ اپنے منہ سے کہہ رہا تھا، اپنی مجلس میں کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، میں نہ جواب دوں گا، میری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ اس کو جواب دے رہا ہے. دل گردہ بڑا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الناس، لوگ یہ بات کہتے ہیں، ان احسن الناس واحسننا، اگر لوگ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہم بھی کر دیں گے. وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر لوگ ہم پہ ظلم کریں گے تو ہم بھی لوگوں کے اوپر ظلم کر کے دکھائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، ان احسن الناس، اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں، ان تحسنوا، تم بھی اچھائی کرو. وَإِن ظَلَمُوا، اگر لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں، وَإِن أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، برا سلوک کریں، کہا تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کے اوپر ظلم کرتے پھرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول احسن الیہم ویسیئون الی، احلو عنہم ویجہلون علی، میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں بردباری کا رویہ اختیار کرتا ہوں، وہ جہالت برتتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تیری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، پھر تجھے ایسا بن جانا چاہیے ان تمل علی وجوہہم، ان کے چہروں کے اندر راکھ جھونکتا رہے. میرے صحابی وہ ایک برا کام کرنے سے باز نہیں آ رہے، وہ تیرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، یہ برا کام ہے، اس فعل سے وہ باز نہیں آ رہے، اور تو آگے سے حسن سلوک کرتا ہے اور تو اس نیکی کو چھوڑنا چاہتا ہے. وہ برا کرتے رہیں لیکن تیری طرف سے جواباً بری کارروائی نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من کان ذو الوجہین فی الدنیا کان لہ لسانان من نار یوم القیامہ. بعض لوگ ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، بس ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا، وہ بیٹھ کے تماشا دیکھا. وہ لوگ عدالتوں میں جائیں دھکے کھائیں، تھانوں میں جائیں پرچے ہوں، ان کو عدالتوں کے اندر دھکے کھا کھا کے جیلے ہو جائیں، یہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا. آپ نے فرمایا من کان ذو الوجہین فی الدنیا، جو دو رخوں والا ہے، دو چہروں والا ہے، اذا الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، ادھر گیا ادھر کی بات کر دی، ادھر گیا ادھر کی بات کر دی. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے بد نصیب کو اللہ تعالیٰ آگ کی دو زبانیں عطا کرے گا. آگ کی دو زبانیں اس کے منہ کے اندر ہوں گی. یہ لوگوں کے اندر دنیا میں چواتیاں لگاتا ہے، آگ لگاتا ہے، گھروں کو اجاڑتا ہے، اس کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر دو چہرے ہیں، ادھر منافقت ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، ان کا نہ تعلق ادھر سے ہے نہ تعلق ادھر ہے. یہ مذبذبین بین ذالک، یہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر نفاق ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ
قیامت کے دن منافق لوگ جہنم کے آخری گڑھے کے اندر ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کا انداز چیک کریں. جب غزوہ بدر ہوتا ہے وہاں سے قیدی ہاتھ لگتے ہیں, اللہ کے رسول کو جبیر بن مطعم یاد آ گئے. آپ نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا, آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے پھر مجھے ان بدبودار شخصیات کے بارے میں بات کرتے, میں اس کی سفارش کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا. پوچھا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ کہا ایک وقت میرے اوپر وہ بھی آیا جب طائف والوں نے مجھے پتھر مارے اور میں واپسی مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا تو مجھے پناہ دی, تو اس وقت مطعم بن عدی نے پناہ دی تھی. آج بھی میرے اوپر اس کا احسان یہ موجود ہے, اگر آج وہ زندہ ہوتا تو اس کی زندگی کو دیکھتے ہوئے, اس کے اس احسان کو دیکھتے ہوئے میں یہ بدلہ دیتا, اس کی سفارش کی وجہ سے 70 قیدیوں کو آزاد کر دیتا. اللہ کے رسول نے اس قدر اہمیت دی ہے, اس قدر باتیں بڑی کی ہیں کہ لوگوں کے احسان نہ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے کئی دنیا کے اندر لوگ آباد ہیں, لیکن بعض خوبصورت شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی سے نکلنے والے واقعات وہ ایک تاریخ بن جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کون نہیں جانتا دنیا کے اندر ان کو, ایک بہت بڑے سپیکر بھی ہیں, معلم بھی ہیں, مدرس بھی ہیں, بیک وقت کئی لوگوں کو مسلمان کرنے والی شخصیت بھی ہے. پاکستان میں آئے لوگ متاثر ہوئے, غیر ملکوں میں سفر کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں, ان کے مطالعے کو دیکھ کر کے, ان کے سوالات جوابات کے سیشن میں لوگ کئی 100 کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک دن تشریف فرما تھے, ان کے استاد کا نام ہے ڈاکٹر احمد دیدات. کیا نام ہے جی؟ ڈاکٹر احمد دیدات. کہنے لگے بیٹا ذاکر کیا بات ہے, اللہ نے تجھے 4 سالوں کے اندر کتنی عزت دے دی ہے, میں نے 40 سال محنت کی تو بڑی مشکل اس جگہ پہ پہنچا ہوں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہنے لگے بڑے لوگوں کی بڑی بات ہوتی ہے. کہنے لگے استاد جی اگر آپ کی زندگی کے 40 سال نہ ہوتے محنت والے, مجھے یہاں پہنچنے کے لیے 44 سال لگنے تھے. 44 سال. کبھی کسی کا احسان نہ بھولیں. ایک بندے نے اگر آپ کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھا دیا ہے, یہ اس کا گناہ نہیں ہے کہ بعد میں آپ اس کی ٹانگیں کاٹنے لگ جائیں کہ اب میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں, اب اس کو چلنا نہیں چاہیے, یہ گھر میں بیٹھے. کوئی آپ کو اچھی جگہ جاب کروا دیتا ہے, آپ اس کے کلیگ بن جاتے ہیں, اس کے بعد اس کی ٹانگیں کاٹنے لگ جائیں کہ اب اس کے عہدے اور مرتبے پہ میں آ جاؤں. کبھی نہ کیجئے. اللہ رب العزت ایسے ٹانگیں کھینچنے والوں کو کبھی برکت نہیں دیتا. برکت سے محروم لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اس سے امید نہ رکھو کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, ایک جنگ کے اندر جانا تھا, اونٹ کم پڑ گئے. اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی, جاؤ فلاں میرے صحابی کے پاس جاؤ, اس کو کہو ہمیں 1 اونٹ دے دو, جب جنگ لڑیں گے ہم مال غنیمت ملے گا, 1 اونٹ کے بدلے میں ہم تمہیں 2 اونٹ دیں گے, یا زکوٰۃ کے اونٹ آئیں گے تو ان میں سے تیرے 1 اونٹ کے بدلے میں ہم تجھے 2 اونٹ دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. کیوں؟ اس نے اس وقت احسان کیا ہے جس وقت اللہ کے رسول کے پاس اونٹ موجود نہیں تھے. جب اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 کے بدلے میں 2 اونٹ اس کو دے دو. ایک اور غزوہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے 1 اونٹ لیا. اب ادائیگی کی باری آئی, وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول مجھ سے آپ نے اونٹ لیا تھا. کہا ہاں. صحابہ دیکھو جو اونٹ آئے ہیں ان میں سے جو اس کے اونٹ کے برابر تھا اس کو دے دو. اللہ کے رسول ویسا تو اونٹ نہیں ہے, اس سے اچھی نسل کا اور زیادہ عمر کا اونٹ موجود ہے, جوان اونٹ. اللہ کے رسول نے فرمایا دے دو. اللہ کے رسول بڑا ہے, کہا کوئی بات نہیں, یہ بات یاد رکھو کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے اندر اچھے ہوتے ہیں, جو لوگوں کے اوپر خرچ کرنے میں اچھے ہوتے ہیں. لوگوں سے مال لینا ہو تو ہم دیکھ کے لیتے ہیں کیونکہ ہم بڑے سیانے ہیں نا.
جب اپنی دینے کی باری آئے تو وہ اگلا بیچارہ جس نے قرض دیا ہوتا ہے وہ اپنے عذر سنا رہا ہوتا ہے، یار مجھے یہ مجبوری ہے، یار میری وہ مجبوری ہے، میری مجبوری کو سمجھو، مجھے اب میرا قرض واپس کر دو۔ ایسے نہ کیا کرے۔ کسی نے آپ کی مجبوری کے اندر آپ کی مدد کی ہے تو اب آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدے نہ اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عباس نبی کے چچا بھی ہیں، ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ پھر بڑے لوگ بسا اوقات کیا کمال کی بڑی بات کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عباس انت اکبر ام رسول اللہ، بتائیے آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ کہنے لگے ہوا اکبر منی ولکن ولدت قبلہ، بڑے اللہ کے رسول ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ بڑے اللہ کے رسول ہیں، نبوت کا درجہ ہے، علم کا درجہ ہے، رسالت کا درجہ ہے، بڑے اللہ کے رسول ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا ہوں۔ بات بھی کر دی، جواب بھی دے دیا، اور بات بھی اس قدر عظیم کی کہ دنیا کی تاریخ کے اندر آج لکھا گیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کی بڑی بات کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا البرکۃ مع اکابرکم، برکت اللہ تعالیٰ نے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ گھر میں والدین موجود ہوں تو ان سے بسا اوقات ہمیں مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم مشورہ کیوں نہیں کرتے؟ اے بڈھا بابا ہے، 60 سال پرانا آدمی ہے، یہ پرانی باتیں کرے گا، اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم نوجوان نسل کے ذرا جدید دور کے اندر پیدا ہونے والے، جدید ٹولز کو جاننے والے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر قسم کا فنکشن ہم جانتے ہیں، دنیا کی جدید ترین سہولتیں ہمیں پتا ہے۔ اس فرسودہ قسم کے بندے کو، فرسودہ سوچ والے انسان سے ہم کیسے مشورہ کریں؟ ہم اس قدر عجیب رویے اختیار کرتے ہیں۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، جو بندہ کسی بوڑھے سفید ریش انسان کی عزت کرتا ہے ایسے ہی سمجھ لے جیسے اس نے اللہ کی عزت کی ہے۔ اللہ کی عزت، جو بوڑھے انسان کی عزت کرتا ہے، ہمیں کیا لگے ہم تو بوڑھوں کو باتیں سنانے والے ہیں، ہمیں اس بات سے کیا لگے گھر کے اندر بوڑھا سسک سسک کے دنیا سے رخصت ہو جائے، ہم اس کو دوائی کے پیسے بھی دینے کے اوپر قادر نہیں ہیں کہ ہم اس کو دوائی کیوں دیں، یہ تو میرے گھر میں کھانستا ہے، بیوی الگ لڑتی ہے، بیٹا الگ لڑتا ہے، بیٹے الگ لڑتے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائی، والدین کی اتنی قدر اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا مین گیٹ ہے، جس کے لیے جنت کا مین گیٹ ہی بند ہو گیا میرے رب نے کھڑکیاں نہیں کھول لی۔ ذہن میں رکھ لو، والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی قدر کر لو۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بڑی بات کی، ان الجنہ تحت اقدام الامہات، میرے رب نے جنت ماؤں کے قدموں کے تلووں کے نیچے رکھ دی ہے۔ بعض لوگوں کی جنتیں باہر سڑکوں پہ رل رہی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی جنتیں لوگوں کو گلیوں کے اندر مانگ رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے بھائی، والدین کو خرچہ دینا اور والدین کے لیے وقت نکالنا، والدین کے خرچے کے اندر اضافہ کرنا، یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے تیری زندگی کے اندر برکت کے فیصلے کر دیے ہیں۔ اگر ان چیزوں سے ہاتھ کھینچو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کو غالباً کہا تھا اے ام سلمہ، ہاتھ نہ کھینچنا خرچ کرنے سے، اگر تو نے ہاتھ کھینچ لیا اللہ رب العزت تجھے دینے سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اللہ کے رستے میں دینا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش خلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کر اور کر اور کر۔ اللہ کے رسول مال کم، کہا نہیں، جس رب کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس رب سے کنگال ہونے کے ڈر سے کبھی نہ خرچ چھوڑا کر، اللہ کے راستے میں دیا کر اور دیا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے امام یونس صدفی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ما رأیت رجلا عاقل من الشافعی، میں نے امام شافعی سے بڑھ کے دنیا کے اندر عقل مند بندہ کو نہیں دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا خیریت؟ کہنے لگے ایک دفعہ میرا امام شافعی کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ بول لیں بھائی، تھک گئے؟
کہنے لگے ہمارا مناظرہ ہو گیا، میں امام شافعی کے ساتھ لڑ پڑا، وہ میرے ساتھ لڑ پڑے، بات کرتے کرتے ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اچانک آگے سے امام شافعی آ رہے تھے، ایک دن ایسا ہوا تو امام شافعی پہنچے، فاخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، کہنے لگے میرے پیارے بھائی یونس، کیا یہ بات صحیح نہیں؟ کیا یہ بات اچھی نہیں؟ ہمارا مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، مسئلے ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر الگ کر لیں، ہم اپنی قبریں الگ کر لیں۔ ہمارا تو چھوٹا موٹا اختلاف ہو جائے، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اب ہمارے جنازے الگ الگ ہیں، ہماری قبریں الگ الگ ہیں، اس کو میں فوت ہوں تو میرے قریب نہیں آنے دینا، میرے جنازے کے اندر شرکت کرے گا اس کو وہاں سے نکال دینا ہے، یہ ہماری باتیں ہیں۔ علماء، صلحاء، اتقیاء اس قسم کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر حملہ کرنے والے دشمنوں کو بسا اوقات اس طرح اگنور کیا ہے، اس طرح بڑی بڑی باتیں کر کے چھوڑا ہے کہ وہ لوگ بھی یاد کرتے تھے کہ یہ شخصیت کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، ایک مہاجر بندے نے ایک انصاری کو پیچھے سے ٹانگ مار دی، آپس میں آوازیں کسی گئیں، مہاجر نے مہاجروں کو بلایا بات سنو، انصاری نے انصاریوں کو بلایا بات سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعلو دعوى الجاہلیہ، میرے صحابہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ یہ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو اس طرح مدد کے لیے پکارا کرتے تھے کہ آؤ ہمارے قبیلوں کے مسئلے بن گئے ہیں، تم انصار ہو یا مہاجرین ہو، اسلام نے تمہیں ایک جگہ پہ جمع کیا ہے، یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے رسول فلاں مہاجر نے فلاں انصاری کو پیچھے سے ٹانگ ماری ہے، آپس میں یہ مسئلہ بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے مسئلے کو عبداللہ ابن ابی منافق دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے مسئلہ دیکھا کہ اللہ کے رسول نے سب کو ٹھنڈا کر کے خاموش کر کے بٹھا دیا ہے، کہنے لگا لَإِذْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، جب ہم یہاں سے لوٹ کے مدینہ جائیں گے تو ہم چونکہ معزز ہیں، نبی اور کہ اس کے صحابہ چونکہ نعوذ باللہ ذلیل لوگ ہیں، ہم ان کو پکڑ کے مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منافق انسان، اتنا اسلام کو نقصان کافروں نے نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ نے بلایا، کہا عبداللہ یہ بات کی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں ایسی بات کر سکتا ہوں؟ میں تو ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ قسمیں اٹھائیں، اللہ کے رسول سے اٹھ کے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول اذن لی یا رسول اللہ اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے رسول آرڈیننس جاری کیجئے، مجھے حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا دعہ، عمر چھوڑ دیجئے، فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ عبداللہ بن ابی تو نبی کا صحابی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، اب محمد نعوذ باللہ اپنے صحابہ کو قتل کروانے لگ گیا ہے۔ کہا نا، بڑی بات کی، اتنے بڑے فتنے کو اللہ کے رسول نے ایک دفعہ روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو وہاں پہ ٹھنڈا کر دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب ایمانی غیرت موجود ہو پھر بسا اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اب باپ مدینے میں بھی داخل نہیں ہوا، عبداللہ ابن ابی منافق، اس کا اپنا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ نبی کا مخلص صحابی ہے، عبداللہ بن ابی، وہ مدینے سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب دیکھا میرا باپ آ رہا ہے، آگے جا کے کھڑے ہو گئے، کہا اے ابا جان، تیری عزت، تیرا مقام باپ ہونے کا الگ ہے، لیکن تو نے اللہ کے رسول کے بارے میں غلط جملے بولے، نبی کے صحابہ کے بارے میں غلط جملے بولے، جب تک تو اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ تو ہی ذلیل ہے اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، تب تک میں تیرا بیٹا تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بیٹا آگے کھڑا ہو گیا، باپ نے کہا ہاں بیٹا میں ذلیل ہوں اور اللہ کے رسول عزت والے ہیں، کہا اب تجھے اجازت ہے مدینے میں داخل ہونے کی۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حملہ ہوا، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ تشریف فرما ہیں
ایک خارجی آیا آ کے کہنے لگا اے دل یا محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجئے. آپ نے فرمایا وہی حق، افسوس تیری ذات کے اوپر، ان لم اعدل فمن یعدل، اگر عدل میں نے ہی نہیں کرنا تو دنیا میں عدل کون کرے گا؟ کہا نہیں عدل کیجئے. آپ نے فرمایا یہ ایسا خبیث انسان ہے کہ اس کی نسل سے اللہ تعالیٰ خارجی پیدا کرے گا، یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن زبان کے اوپر سے ہوگا لیکن حلقوں کے اندر دل کی طرف نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق الرمیۃ من السہم، اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے فوراً، اس قسم کے بدبخت لوگ اللہ کے دین سے نکل کے مرتد ہو جائیں گے. اور ہوا ایسا. سیدنا علی کے دور میں جنگیں اسی لیے ہوئی ہیں، سیدنا عثمان کے اوپر حملے اسی نسل سے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اٹھے، سواری پہ سوار ہوئے، آپ جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، آپ کے گلے کے اندر چادر تھی، اس چادر کو پکڑ کے اچھے طریقے سے اس نے بل دیے، اتنا زور سے اللہ کے رسول کے گلے کو گھونٹا کہ آپ کی گردن پہ نشان پڑ گئے. آپ نے اس کی طرف دیکھا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مرلی من مال اللہ عندک، جو اللہ نے تجھے مال غنیمت دیا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کیجئے. آپ نے پیچھے مڑ کے دوبارہ دیکھا، فضحک رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنس دیے. جہاں پہ اللہ کے رسول کی گردن کو دبایا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے الفاظ فَأَمَرَ بِالْعَطَاءِ، آپ نے کہا صحابہ اس کو کچھ دے دو، یہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے. آپ نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. حدیث کے الفاظ ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، ساری زندگی اللہ کے رسول کی گزری ہے لیکن آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. عبداللہ ابن ابی منافق کے بارے میں پتا چلا کہ وہ فوت ہو گیا ہے. ان کا بیٹا عبداللہ جو مخلص مسلمان اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیجئے، اس کے لیے اپنی قمیض دے دیجئے. اللہ کے رسول نے اپنی قمیض دی اس کو، جس منافق نے ساری زندگی اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں. اللہ کے رسول اٹھے جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کے گھر کی طرف چل دیے. سیدنا عمر نے پکڑا، اللہ کے رسول اس نے فلاں فلاں وقت میں ہمارے ساتھ یہ غداری کی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. آپ پھر چل دیے. اللہ کے رسول رک جائیے، آپ پھر چل دیے. کہا عمر میرے رب نے مجھے کہا ہے ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر ان منافقوں کے لیے آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں بخشش کی، میں اللہ معاف نہیں کروں گا. اگر مجھے پتا چل جائے میرے 71 یا 72 دفعہ مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا، میں محمد اس کے لیے بھی تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی اللہ کے رسول کی مخالفت کی. آپ آئے، اس کے گھر میں گئے، اس کا سر پکڑ کے میرے نبی نے اپنی گود میں رکھا، اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا اس کے تن پہ چڑھایا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے نماز جنازہ بھی پڑھایا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی نے دل بڑا کیا، سارے کام کیے، لیکن میرے رب نے کہہ دیا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اے میرے نبی اس نے دین کے ساتھ غداری کی ہے، عقیدے کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے منہج اور منہاج کے ساتھ غداری کی ہے، میں رب اس کو معاف کبھی نہیں کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے اوپر قرآن نازل کیا. اے میرے پیارے نبی آپ کہاں پہنچ گئے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَاتَ مِنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ کے بعد آپ نے کبھی کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی جب تک اللہ نے منع نہیں کیا. میرے نبی کا رویہ یہی ہے. اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے چاہے وہ منافق بھی ہے، میرے نبی اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. دل بڑا کیا، باتیں بڑی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں کرتا پھرے. میرے نبی ٹھہر جائیے، کسی مشرک کے لیے آپ نے کبھی دعا نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟
मदारिस और मसाजिद और उलमा और सुलहा और अतकिया की दुनिया में उनको शेखुल इस्लाम कहा जाता है। मालकिया का एक आदमी था, मालकी मजहब पे अमल करने वाला इब्ने मखलूफ, उसने इमाम मालिक के बारे में ये फतवा दिया कि इमाम मालिक काफिर है ना, इमाम शेखुल इस्लाम ने तैमिया काफिर है नाउज़ बिल्लाह, और कहा इस बंदे को कत्ल कर दीजिए। इमाम इब्ने तैमिया के बारे में कुफर का फतवा देने वाला, कत्ल का फतवा देने वाला इब्ने क़य्यम को ये बात पता चली कि इब्ने मखलूफ फौत हो गया है। जल्दी से दौड़ते दौड़ते अपने उस्ताद के पास खुशी की खबर लेके आए, उस्ताद जी जान छूट गई, इब्ने मखलूफ मर गया, जो आपके बारे में कुफर के फतवे देता था, आपके बारे में कत्ल के फतवे देता था। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इब्ने क़य्यम ये कैसी बातें कर रहे हो, अपना दुश्मन है। उठे, इब्ने क़य्यम को झिड़का और उसके घर के अंदर गए, घर वालों से जाके ताज़ियत की और कहा इन्नी लकुम मकाना, ए घर वालों सुनो, आज के बाद मैं इब्ने तैमिया तुम्हारे घर के अंदर इस तरह ही एक फर्द हूं जिस तरह ये तुम्हारा इब्ने मखलूफ फर्द था। कहा क्या बात? कहा आइंदा के बाद घर का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, जो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी मैं दूंगा। बातें तो होती रहती हैं। शेख सनाउल अहमद तसरी रहमहुल्लाह कहां याद आ गए, कुफर के ऊपर एक नंगी तलवार थे, एक बंदे ने उनके बारे में मुख्तलिफ किस्म के फतवे जारी कर दिए, उनके ऊपर हमला करके मारने तक उनको गया। और शेख सनाउल अहमद तसरी रहमहुल्लाह, उनके गर्विदों और जानने वालों ने सब ने मिलकर उसके ऊपर पर्चा करवाया, उसको जेल के अंदर दाखिल कर दिया। वो बंदा जेल के अंदर चला गया। अब हुकूमत का ये फैसला है कि इस किस्म के बंदे को जल्दी नहीं छोड़ा जाता। वो क्या केस है, किस तरह चलना होता है, वो अदालतें जाने, हुक्मरान जाने, केस लगा हुआ है। शेख सनाउल अहमद तसरी रहमहुल्लाह उसके घर गए और पूरे महीने का राशन दरवाजे पे दस्तक दे के रख के वापिस आ गए। एक दिन नहीं, कई साल तक वो बंदा जेल के अंदर रहा और शेख सनाउल अहमद तसरी रहमहुल्लाह उसके दरवाजे पे जाके हर महीने पूरे महीने का राशन रख के आया करते थे। आप क्या समझते हैं, यानी ये दुश्मनियां अगर पड़ जाएं तो इसका ये मतलब है कि हम अपना दिल बड़ा ना करें, इसका ये मतलब है हम किसी बड़े और अच्छे जुमला बोल करके उस बंदे का दिल ना जीते। बसा औकात कुछ मामलात हुकूमती होते हैं, वो हुकूमत की सतह के ऊपर तय होने होते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह फौत होने के करीब हैं। एक बंदे को बुलाया गया, उस बंदे से पूछने लगे लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं? कहा लोग आपके बारे में यही कह रहे हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज के ऊपर किसी ने बड़ा सख्त किस्म का जादू कर दिया है। कहा नहीं, लेटे हुए फुला बंदे को बुलाया जाए। वो बंदा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के पास आया, कहा बता मुझे जहर क्यों पिलाई तूने? जहर पिला दी किसी ने। कहने लगा मैंने इसलिए आपको जहर पिलाई थी क्योंकि मुझे ये शर्त रखी गई थी कि 1000 दिनार आपको दिए जाएंगे और उसके बाद आपको आजाद कर दिया जाएगा। कहा कैसी अजीब बात है, 1000 दिनार के पीछे तूने मुझे जहर पिला दी और मैं चारपाई पे मौतो हयात की कशमकश में पड़ा हुआ हूं। कहा वो 1000 दिनार किधर है? कहा ये है। कहा पकड़ के इसको बैतुल माल में जमा करवा दो। इज़हब फअंता हुर्रुन, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज ये ऐलान करता हूं, जाओ आज के बाद आप आजाद हो। वो बंदा जो कत्ल करने के डर पे है उसको भी सब कुछ माफ करके कहा इज़हब फअंता हुर्रुन, जाओ मैंने अल्लाह की खातिर तुझे आजाद कर दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मस्जिद नबवी है। कुछ ला इल्म लोग उलमा से आगे बहस पढ़ते हैं, कुछ ला इल्म लोग मस्जिद के अंदर ऐसा काम करते हैं कि बंदे को बर्दाश्त करना पड़ता है। बाज मसाजिद वाले झिड़क देते हैं, छोटे छोटे बच्चे मस्जिद में आते, इंतजामिया के लोग गालियां निकाल के थप्पड़ मार के बाहर निकाल देते हैं, दोबारा कभी वो मस्जिद में दाखिल नहीं होते। उसकी वजह क्या है? उन बच्चों को पता है इस मस्जिद में जाएंगे आगे से हमें मारी पड़नी है। हर मस्जिद के अंदर 1-2 बाबे ऐसे होते हैं जो तालिब इल्मों या छोटे बच्चों के पेश पड़े होते हैं या नमाजियों के पेश पड़े होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ कह के ही दम लेना होता है। मस्जिद के अंदर ना खुद टिकना है ना किसी को टिकने देना है। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक इराबी आया, देहाती, पेंडू, बद्दू किस्म का बंदा, मस्जिद नबवी में आके पेशाब करना शुरू कर दिया।
کیوں جی ہماری مسجد میں ادھر کوئی آ کے پیشاب کرے برداشت کریں گے؟ کیوں جی مغل صاحب برداشت ہم سے تو نہیں ہوگا. کیوں؟ مسجد ہم کہیں گے اتنی خوبصورت بنائی ہے, اتنی پیاری صفیں ہم نے بچھائی ہیں, یہ بیوقوف احمق قسم کا انسان کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو واش روم بھی بنائے ہیں, یہ مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کرنے لگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, مسجدوں میں واش روم نہیں ہے, تو صحابی نے آ کے ایک طرف پیشاب کرنا شروع کر دیا. فزجرہ الناس, لوگ ابلے آگے بڑھے کہ پکڑ کے اس کو مارتے ہیں. اللہ کے رسول نے روک دیا, کہا رک جاؤ. اللہ کے رسول پیشاب کر رہے ہیں, کہا پھر کیا ہوا؟ پیشاب کر رہے ہیں, اس کو فارغ ہونے دو. اگر اسی طرح وہ بھاگا مسجد کے بہت زیادہ حصے کو وہ نجس اور پلید کرے گا. اگر اسی حالت میں اس نے اپنے پیشاب کو روکا, اس کو سینسی اعتبار سے کوئی مسئلہ بن جائے گا. رک جاؤ. صحابہ رک گئے, وہ بندہ پیشاب سے فارغ ہوا. آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا, کہا اللہ کے بندے ان هذه المساجد لا تصلح فيها لشيء من هذا البول, یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھیں, مسجدوں میں واش روم اگرچہ موجود ہیں. بعض لوگوں کو پوچھے آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں ذرا مسجد پیشاب کر کے آنا پیا. مسجد پیشاب کرنے کے لیے؟ میں مسجد میں پیشاب کر کے, یہ نہیں کہ مسجد کے واش روم میں پیشاب کر کے آ رہا ہوں, میں مسجد میں پیشاب کر کے آ رہا ہوں. نہ میرے پیارے بھائی, الفاظ اچھے بولیں. یہ الفاظ بسا اوقات انسان کو لے کر کے ڈوب جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو روکا, اس بندے کو سمجھایا, کہا ان هذه المساجد, یہ جو مسجدیں ہیں, لقراءۃ القرآن, یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہیں, والصلاۃ, نماز پڑھنے کے لیے ہیں, وذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں. بندہ اٹھا چلا گیا, آپ نے صحابہ کو حکم دیا, صحابی گئے ڈول پانی کا بھر کے لائے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے واش روم جو اس نے کیا تھا اس کے اوپر بہا دیا. اس سے علماء نے نقطہ اخذ کیا ہے, مسجد کے واش روم بھی صاف کرنے پڑ جائیں تو اس کو بھی غنیمت سمجھو. سرور کونین نے خود اپنے ہاتھ سے اس بندے کے پیشاب پہ پانی بہایا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے, مسجد کی قبلے والی جانب کسی نے کھنگار پھینکا ہوا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, پینڈو قسم کے لوگ, ان کو پتہ نہیں ہوتا, شعور نہیں ہوتا ان چیزوں کا, وہ اس قسم کے کام کرتے پھرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد کے قبلے والی جانب کسی نے دیوار کے اوپر کھنگار پھینکا ہوا ہے. فحکہ بیدی, آپ آگے بڑھے, اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کھنگار کو کھرچنے لگ گئے. ساری کائنات کا سردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کریں, صحابہ جانیں کٹوانے کے لیے حاضر. پیشاب پہ پانی خود بہایا, مسجد کی دیوار سے کھنگار خود اللہ کے رسول نے کھرچا. وہ عروہ ثقفی میرے نبی کو دیکھنے آیا تھا, جس کو بھیجا تو اس لیے گیا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ, جو اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. وجہ کیا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا, اللہ کے رسول تشریف فرما ہے, آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے, صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے, آپ نے تھوک پھینکی, صحابہ نے اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے سینوں کے ساتھ مل لی. نبی کے صحابہ کی اس قدر محبت, آپ پانی کے ساتھ وضو کر رہے ہیں, ایک ایک قطرہ نیچے بہ رہا ہے, صحابہ نیچے ہاتھ کر کے کھڑے ہیں, ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, یا اس کو پی رہے ہیں یا اپنے سینے اور جسم کے ساتھ مل رہے ہیں. اللہ کے رسول آگے آئے, آ کے بیٹھے, واز کرنا شروع کی. صحابہ کے سر جھک گئے کہ سارے صحابہ اس قدر احترام, اس قدر عزت کرتے ہیں. عروہ ثقفی کھڑا ہوا اور اللہ کے رسول کی داڑھی کے پاس ہاتھ کے ساتھ داڑھی کو پکڑنے لگا. صحابی اٹھے, اس کی اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ مارا, کہا اپنے ہاتھ کو پیچھے کریے, بات کرنی ہے منہ سے کیجئے, ہمارے نبی کی داڑھی کو کیوں پکڑتے ہو؟ وہ اٹھا, جہاں سے آیا تھا وہاں گیا, جا کے کہا ما رأیت فی الناس احدا یحبون احدا کحب اصحاب محمد محمدا, میں نے کیسرو کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے, ان کے وزراء نوکروں چاکروں کو دیکھا ہے, میں حبشے میں بھی گیا, میں نے دنیا کے کئی ملک پھرے ہیں, لیکن جو محمد کے صحابہ میں نے محمد کی محبت دیکھی, میں نے آج تک کسی وزیروں میں ایسی محبت نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا بات کرتا تھا ان کے سر جھک جاتے تھے, تھوک پھینکتا تھا آگے ہاتھ ہو جاتے تھے, وضو کرنے کے لیے اٹھتا تھا, صحابہ پانی کے ایک ایک قطرے کے اوپر لڑ رہے ہوتے تھے. اس قدر محبت میں نے آج تک کسی وزیر کے اندر اس کے اپنے امیر کی نہیں دیکھی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی محترم کی محبت میں کر رہے تھے. خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی مختلف معاملات کے اندر اپنے جگر اور دل کو بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے,
تاکہ ہم بھی اپنی زبان سے وہ بول بولیں جن سے لوگوں کی داد رسی ہو جائے. ہم بھی اپنی زبان سے وہ بول بولیں جن سے گھر جڑ جائیں. ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ بولیں لوگوں کے بچوں کی تربیت ہو جائے. خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره